میں گیت سنانے کے لیے تو آئی تھی، مگر میں چاہتی ہوں کہ ایک مطلع و دوتی شعر آپ کی خدمت میں اور گیت کے ماحول کو بنانے کے لیے ہی پھر وہ گیت پڑھوں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئے گا۔ یہاں پر مجھے معلوم ہے کہ شوقہ اور ہمارے صاحبین دونوں ہی تشریف رکھتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ پہلے ایک مطلع دوتی شعر، اور نوجوان بڑی تعداد میں تشریف رکھتے ہیں تو وہ بھی سن لیں۔ نہیں، ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، میں یہ چاہتی ہوں بزرگوں کو میں ناراض نہیں کرنا چاہتی، وہ بھوت پور نوجوان بن کے سنیے گا۔ پیار کے پھول میرے دل میں کھلانے والے، اچھا مطلب کی بات ہوتی ہے تو سمجھ میں سب کو ہی آتا ہے۔ نہیں، بہت اچھی بات ہے، سمجھ میں آنا چاہیے، سنیے گا۔ پیار کے پھول میرے دل میں کھلانے والے، پیار کے پھول میرے دل میں کھلانے والے، اب تو آجا میری نیندوں کو چرانے والے، اب تو آجا میری نیندوں کو چرانے والے، میں تیرے نام کی تسبیح پڑھا کرتی ہوں۔ تسبیح کہتے ہیں مالا جپنے کو، سنیے گا۔ میں تیرے نام کی تسبیح پڑھا کرتی ہوں، میں تیرے نام کی تسبیح پڑھا کرتی ہوں، مجھ کو دیوانی سمجھتے ہیں زمانے والے، مجھ کو دیوانی سمجھتے ہیں زمانے والے۔ اور نوجوانوں کی نظر یہ شعر۔ ان گلابوں کو ہواؤں سے بچائے رکھنا، ان گلابوں کو ہواؤں سے بچائے رکھنا، ان گلابوں کو ہواؤں سے بچائے رکھنا، میرے خط اپنی کتابوں میں چھپانے والے، میرے خط اپنی کتابوں میں چھپانے والے۔ اور مقطع عرض ہے، سماعت کیجیے گا۔ میں یہ چاہتی ہوں مقطع ہمارے منچ پر ڈائس پر ہمارے سبھی بزرگ اور ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، خاص طور پہ شعراء اکرام اور کبھی بیٹھے ہیں، میں ان سے سب کی دعائیں چاہتی ہوں اگر کسی قابل مقطع ہو تو۔ ہے انا کا، آپ سب کی تو میں ذہانت دیکھ ہی رہی ہوں مگر یہ لوگ خاموش ہیں، میں یہ چاہتی ہوں ان کی بھی نظر کر دوں۔ ہے انا کون مٹا سکتا ہے تہذیب غزل، ہے انا کون مٹا سکتا ہے تہذیب غزل، اے انا کون مٹا سکتا ہے تہذیب غزل، جب تلک زندہ ہے غالب کے گھرانے والے، کیا کہنے ہیں، جب تلک زندہ ہے، کون مٹا سکتا ہے تہذیب غزل، میں حاصل کرتی ہوں۔ اے انا کون مٹا سکتا ہے تہذیب غزل، اے انا کون مٹا سکتا ہے تہذیب غزل، جب تلک زندہ ہے غالب کے گھرانے والے، پیار کے پھول میرے دل۔ اور اب میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے اجازت دے دیں تو گیت سناؤ، پڑھیے مگر گیت کو اس طریقے سے مت سنیے گا، میں مرثیہ نہیں سنا رہی ہوں، ہاں یہ مجھے لگنا چاہیے کہ گیت کی طریقے سے، مجھے خیال ہے، مگر دیکھتی ہوں کون کون خاموش رہتا ہے گیت پہ۔ گیت کا مقلا بھی عرض ہے، سماعت کیجیے گا۔ اور صحیح معنوں میں جو گیت جسے کہتے ہیں، میں وہ گیت سنگار کا سنانا چاہتی ہوں، سنیے گا۔ میرے دل پر لکھا تو نے پیار، میرے دل پر لکھا تو نے پیار، میں پیار کی کتاب ہو گئی، میرے دل پر لکھا تو نے پیار، میں پیار کی کتاب ہو گئی، تو نے کھل کر کیا اقرار، تو نے ایسا کیا اقرار، میں کھل کر گلاب ہو گئی، میرے دل پر لکھا تو نے پیار، میں پیار کی کتاب ہو گئی۔ اسی طریقے سے سنتے رہیے اور بند سنیے گا۔ بستی میں مشہور ہے اب تو بس ایک پریم کہانی، تو ہے میرے پیار
کس کو پرواہ دل نے دل کی مانی تیرے تن کی دھوپ میں نے من کی چادر تانی میرا پہلے ہی کب تھا جواب میں اور لاجواب ہو گئی میرے دل پر لکھا تو نے پیار میں پیار کی کتاب ہو گئی. اور اسی طریقے سے ماحول بنائیے. میں چاہتی ہوں کہ نوجوان اپنی محبوبہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہیں وہ بھی اب بہت نوجوان ہیں تو وہ بھی ذہن میں رکھیں اپنی محبوباؤں کو اور یہ میرا بند سماعت کر لیں. زلفیں میری ساون بھادو آنکھیں ہیں میں خانہ موسم موسم بکھرا میرے روپ کا تانا بانا زلفیں میری ساون بھادو آنکھیں ہیں میں خانہ موسم موسم بکھرا میرے روپ کا تانا بانا ملا پنڈت عالم فاضل نادا ہو یا دانا جب تک پردے میں تھی مجھ سے شہر تھا یہ انجانا میں نے رخ سے جب الٹی نقاب تو نیت خراب ہو گئی میرے دل پر لکھا تمہیں پیار میں پیار کی کتاب ہو گئی تو نے ایسا کیا اقرار میں کھل کر گلاب ہو گئی. واہ واہ کیا کہنے ہیں نا. میں شاہجہاں پور والوں کو اچھی طرح جانتی ہوں بڑے زندہ دل لوگ ہیں. آخری بند پڑھنا چاہتی ہوں اور ڈائس کے حوالے سے اگر کسی قابل ہو تو دعائیں چاہتی ہوں سنیے گا. دیکھوں تو پھولوں کا موسم سوچوں تو جنگل تھی توجہ چاہوں سنیے گا. دیکھوں تو پھولوں کا موسم سوچوں تو جنگل تھی ہونٹوں پہ مسکان سجی تھی روح مگر گھائل تھی. دیکھو تو پھولوں کا موسم سوچوں تو جنگل تھی ہونٹوں پہ مسکان سجی تھی روح مگر گھائل تھی جس کے گھنگرو سب زخمی تھے میں ایسی پائل تھی برسوں سے جو برسا نہیں میں ایک ایسا بادل تھی تو نے ہونٹوں سے جب چھو لیا میں قیمتی شراب ہو گئی میرے دل پر. کیا کہنے ہیں.